معززان الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی پتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمیں درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں یعنی نیکوکار لوگوں کے نہایت قریب ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے احسان شعار لوگوں کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، احسان پسند ہوتے ہیں، ان کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ارشاد قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے حضور ہم سب دعا ہو کہ اللہ ہم سب کو نیکوکار بنا دے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ کی رحمت ایک بڑی چیز ہے۔ انسان اگر اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو وہ دنیا میں کسی سے محبت، الفت، پیار نہیں کر سکتا۔ یہ آپسی محبت، آپسی محبت، لطف، مہربانی، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ جینا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ دلوں کا ایک ہو جانا، دلوں میں اپنے بھائی کے لیے محبت پیدا ہونا۔ اگر آپ دنیا کی تمام مال و دولت کو خرچ کر دیں، جب بھی دلی محبت آپ کسی کی نہیں خرید سکتے۔ مال و دولت سے کسی کی محبت آپ نہیں خرید سکتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہوتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اسی نے ان کے درمیان باہمی الفت پیدا کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کے مابین باہمی الفت پیدا کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ روئے زمین کی
شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آپس میں محبت پیدا ہونا یہ اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی عطا ہے کہ وہ ہمیں باہمی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں، اللہ ہم مسلمانوں کو، ہم اہل محلہ کو بھی، ہم اہل محلہ کے دلوں میں بھی باہمی الفت ڈال دیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر روئے زمین کی تمام چیزیں خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ میں باہمی الفت پیدا کر دیتا ہے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ آپسی محبت یہ اللہ کی عطا ہے اور ہمارے رسول کا صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ یہ ہمارا محبت کرنا، مہربانی کرنا یہ ہمارے رسول کا صدقہ ہے اور ہمارے رب کی عطا اور بخشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کے صدقے میں ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ الفت پیدا کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کی محبت کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے ہمارے ہی جنس سے ہمارے لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ ہم اس سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اللہ نے ہماری ہی جنس سے ہمارے لیے جوڑے ہمارے سکون کی خاطر بنایا اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت ڈال دی۔ یہ میاں بیوی کا باہم محبت کرنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ آپسی محبت کرنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر ہم آپس میں محبت نہ کر کے نفرت کر رہے ہیں، دشمنی بغض اپنے دلوں میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ صاف ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ چونکہ اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کو بانٹنے کے لیے ہمارے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر محبوب کیا۔ یہ ہمارے رسول کا صدقہ بڑھتا ہے، جس دل میں کسی کے لیے مہربانی نہیں ہے، لطف نرمی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، تو وہ اپنے رسول کے صدقہ سے محروم ہے، اللہ کی بخشش سے محروم ہے۔ آئیے ہم سب مل کر پھر دعا کریں اللہ ہمارے رسول کے صدقے میں پورے محلے والوں کے دلوں میں تو باہمی الفت پیدا فرما دے۔ آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم سنیں کہ محبت، مودت، رحم دلی کیا چیز ہے۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں سے، جانوروں سے، بوڑھوں سے، ہر ایک سے محبت کرنے پر انعامات سے نوازتا ہے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک رحم کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ نرم دلی سے عزت و انکساری کے بازو کو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے عزت و انکساری کے بازو کو نرم دلی سے پھیلا دو۔ وَقُلْ، اور اللہ کے حضور یوں کہو رب ارحمہما، اے میرے رب میرے ماں باپ پر تم رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح میرے ماں باپ پر تم رحم فرما۔ اللہ قرآن میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ عاجزی کے بازو کو اپنے ماں باپ کے لیے کھولو، نرم دلی سے عاجزی کے بازو کو کھولو، اللہ سے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہو۔ جس طرح ماں باپ نے بچپن میں تمہارے ساتھ رحم کیا ہے،
ماں باپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے رہو، نرم دلی کے بازو کو کھولے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے دے۔ حدیث شریف میں ہے، یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس پر رحمت نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، جو لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر رحمت نہیں کرتا ہے۔ اگر آج ہم لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں، حسد بغض کو پروان چڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی قیمت کر رہے ہیں، تو انسان سوچ لے آج وہ اپنے رب کی رحمت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا ہے، جو لوگوں پر لطف نہیں کرتا ہے، جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق دے دے کہ لوگوں پر مہربانی کرنا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں گے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوتی ہے، روایت ہے ابو ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحسن ابن علی جی وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیا اور حضرت اقرع بن حابس تمیمی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقرع بن حابس تمیمی نے کہا کہ میرے تو 10 لڑکے ہیں، ان علی عشرۃ من الولد، میرے 10 لڑکے ہیں، لیکن ان 10 میں سے کسی کو میں نے کبھی بھی بوسہ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے ساتھ رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا گویا اللہ کی رحمت کا دروازہ کا کھلنا ہے۔ اگر ہم آج بچوں کے ساتھ مہربانی نہیں کر رہے ہیں، دوستوں سے کے ساتھ مہربانی نہیں کر رہے ہیں، اپنی بیوی اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربانی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق دے دیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر برسنے لگے۔ کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے تعلق سے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس میں تمام مخلوق شامل ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، جانور ہو، چوپایا، خواہ اپنا چوپایا ہو یا کسی دوسرے کا چوپایا ہو، اس رحمت میں سب شامل ہے۔ ہر ایک پر انسان اللہ کی مخلوق پر جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اس میں تفریق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رحم کیا جائے اور کافروں کے ساتھ رحم نہیں، ہر ایک مخلوق شامل ہے، چوپایا بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا جانور ہے، آپ کی بکری ہے، آپ
کہ گھر کی مرغی ہے تو آپ اس کا دیکھ ریکھ کریں، دوسرے کے لیے بھگا دیں، بھوکا رکھیں پیاسا رکھیں نہیں. جو انسان کسی بھی مخلوق پر، جانور پر، اپنے جانور پر، دوسرے کے جانور پر، کسی مسلم پر، کسی کافر کی تندرستی دور کرنے میں مدد کرے، اس کی بھوک لگی ہے اس کی بھوک کو مٹا دے، اس میں وہ کسی مرض میں مبتلا ہے اس کی مدد کر دے، پیاسا ہے پانی پلا دے، جو کسی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرے گا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بغیر کسی تفریق کے اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنے کی توفیق دی جائے. کسی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا اس میں کسی کی تفریق نہیں کر سکتے. اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی جو کرے گا اللہ کی رحمت اسے نازل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الراحمون یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے. جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رحمان اس پر اپنی رحمت کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، نبی نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء، آسمان والا خدا تم پر مہربانی فرمائے گا. نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا خدا تم پر مہربانی فرمائے گا. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زمین کی مخلوقات کے ساتھ پر رحم کرنے کی توفیق دے دے، مہربانی کرنے کی توفیق دے دے. الرحیم شجرۃ من الرحمن، حدیث شریف میں ہے کہ رحیم جو ہے رحمان سے مشتق ہے. فمن وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه اللہ، جس نے مہربانی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ لیا، اور جس نے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا اللہ نے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا. یعنی جو مخلوق خدا پر مہربانی نہیں کرتا ہے اللہ کی رحمت نہیں بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے دے. حضرت قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں. ان رجلا قال یا رسول اللہ انی لأذبح الشاة وانا ارحمهما، او قال انی لأرحم الشاة ان اذبحها، وقال والشاة انا رحمتها رحمك اللہ. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جب میں بکری ذبح کرتا ہوں مجھے بکری پر رحم آتا ہے. یا انہوں نے کہا کہ بکری ذبح کرنے پر مجھے رحم آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا. اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ کی رحمت تیرے. یعنی کوئی مخلوق ہو، انسان ہو، جانور ہو، کسی بھی مخلوق پر اگر انسان رحم کرے تو اللہ کی رحمت پر نازل ہوتی ہے. اللہ اپنا رحم نازل فرماتا ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انسان، جانور، چرندے، پرندے، ہر مخلوق پر مہربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واملك ان كان الله نزع منكم الرحمة. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ لفظ جو میں نے پڑھا یہ مسلم شریف کے لفظ ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو چنتے ہیں، غصہ لیتے ہیں اپنے بچوں کا؟ صحابہ نے کہا ہاں، لوگ اپنے بچوں کو غصہ لیتے ہیں۔ تو ان دیہات کے لوگوں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں چوما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر تم سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی جو بچوں پر حسن سلوک نہیں کرتا، بچوں سے پیار نہیں کرتا، اس سے اللہ نے اپنی رحمت کو چھین لیا ہے۔ اور جس سے اللہ اپنی رحمت چھین لے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ ان دیہات کے لوگوں نے کہا ہم نے کبھی بچوں کو بوسہ نہیں کیا۔ تو نبی نے فرمایا تم سے اللہ نے رحمت کو چھین لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ گویا مخلوق خدا پر مہربانی کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کر رہا ہے، اس پر مہربانی کر رہا ہے، اس میں سلوک سے پیش آ رہا ہے، تو یہ کھلی ہوئی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مخلوق خدا پر مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احادیث کریمہ کی روشنی پر مخلوقات پر مہربانی کرنا سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن رہے ہیں۔ اس سے بہتر اور محفل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہمارے نبی تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ان پر مہربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاخذنی ویقعدنی علی فخذہ ویوقظ الحسن علی فخذہ الاخری ثم یضمہما ثم یقول اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا لیتے تھے اور اپنی ران پر بیٹھا لیتے تھے، اور دوسرے ران پر حضرت امام حسن کو بیٹھا لیتے تھے۔ ثم اضمہما، پھر ہمیں چمٹا لیتے تھے۔ نبی کریم حضرت اسامہ کی روایت ہے کہ ہم اٹھا کر اپنے ایک ران پر بیٹھاتے اور دوسرے پر امام حسن کو بیٹھا لیتے، پھر ہمیں چمٹا لیتے اور پھر کہتے اللہم، اے اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت فرما، اس لیے کہ میں بھی ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو چمٹاتے تھے، اپنے بازوؤں پر اپنے رانوں پر بیٹھاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ان پر رحمت فرما، ان پر رحمت فرما۔ ایک روایت ہے احبہما، ان سے محبت فرما کیونکہ میں ان سے محبت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے اہل محلہ سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت اور پر مہربانی کرنے کی توفیق فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکوں کے خلاف دعا کر دیجیے، مشرکوں کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جان و دل قربان کر رہے غلام رسول کے لیے سب سے اول فریضہ ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو سلام اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہر ایک مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ رسول
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے رسول کی تعلیمات کو یاد کرنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا انما لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت رحمہ، سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مخلوق خدا پر مہربانی کرنے کے تعلق سے ہے۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل بطریق اشتد علیہ عطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحق يأكل السرى من العطش قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان عمله مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطب أجر۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک راستے میں تھا، اسے بہت سخت پیاس لگی، اشتد علیہ العطش، اسے سخت پیاس لگی تو اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ کنواں میں اترا اور پانی پیا، پھر باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہام رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسا مجھے لگی، تو وہ دوبارہ کنویں میں اترے اور اپنے موزے میں پانی کو بھرا اور پھر کتے کو پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں وغفر له، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ان لنا فی البہائم لاجرا، یا رسول اللہ چوپایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی اللہ ہمیں اجر دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی جاندار پر انسان حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ اس اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھانے کے سبب میں اس کی بخشش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مخلوق خدا پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے اور دو حدیث سن لیں، اس کے بعد میں اپنی تقریر انشاءاللہ کروں۔ ایک حدیث تو وہ ہے کہ بارہا آپ سنتے بھی رہتے ہیں، یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ایک مثال دی ہے، مومنین آپس میں کیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر مہربانی، ایک دوسرے پر لطف کرنے میں مومنین کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا تمام مومنین کی حالت ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم، نبی نے ایک تمثیل بیان کر کے تمام مومنین کی تمثیل بیان کی، جیسے کہ ایک جسم ہے۔ ایک جسم کو، ایک ہمارا سراپا ایک جسم ہے، اس جسم میں بے شمار اعضاء ہیں، لیکن کسی بھی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کو بخار لگ جاتا ہے۔ ایک جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رات بھر پورا جسم میں خراب ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، پورے جسم کو نیند نہیں آتی۔ ایسے نبی نے وہ تمام مومنین کی مثال دی ہے کہ محبت کرنے میں، لطف کرنے میں، دوستی کرنے میں تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو اس کو درد پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
تو حدیث میں سنا دوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجوع۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں دوستی کرنے، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے، ایک دوسرے پر لطف کرنے میں تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو بے خوابی میں، بے قراری میں اور بخار میں تمام جسم مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کی اس تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ایک مومن بھائی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا صلہ تو بہت اچھا ہے، میں بارہا سے اب اپنی تقریروں میں سنا چکا ہوں کہ جو کسی مومن بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر ملنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ فرشتہ اس سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا میں فلاں مومن بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کوئی دوسرا کام تو نہیں ہے، کوئی اس نے تم پر احسان تو نہیں کیا، احسان کا بدلہ دینے تو نہیں؟ وہ کہتا نہیں، میں اپنے مومن بھائی سے اللہ کی خاطر ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ خوشخبری سناتا ہے اس کو کہ جس طرح تم اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے اپنی محبت کرتا ہے۔ آخری چیز جس سے محبت عام ہو، جو ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، جس سے مسلمانوں میں محبت عام ہو، وہ حدیث سنا کر اپنی میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او لا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ جب تک تم مومن نہیں بنو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں تم محبت نہ کر رہے ہو۔ آپسی محبت یہ ایمان کے کامل ہونے